اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وثمود الذین جابوا الصخر بالواد وفرعون ذی الاوتاد الذین طغوا فی البلاد فاکثروا فیہا الفساد فصب علیہم ربک سوط عذاب ان ربک لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن صدق اللہ العظیم۔ اور ثمود کے ساتھ کیا کیا جس نے وادی قرا میں چٹانوں کو تراشا، اور میخوں والے فرعون کے ساتھ کیا کیا جنہوں نے شہروں میں سر اٹھایا تھا، پھر وہاں بکثرت فساد پھیلایا، تو ان پر تیرے رب نے عذاب کا کورا پھٹکارا۔ یقیناً تیرا رب البتہ طاق میں ہے۔ پھر انسان کے جب اس کا رب اس کا امتحان لیتا ہے، پھر اسے عزت دیتا ہے اور نعمتیں دیتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ مجھے میرے رب نے عزت دی، اور جب اسے آزماتا ہے پھر اس پر اس کی روزی تنگ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے میری اہانت کی۔ ہرگز نہیں، بلکہ تم ہی یتیم کی عزت نہیں کرتے۔ گزشتہ کل یہ سورت کی ابتدا ہوئی تھی، شروع مضمون آپ حضرات کے سامنے آیا کہ اس سورت میں ناستک لوگوں کا جواب ذکر کیا ہے، دہری بے دین لوگوں کا، کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت تک حساب کتاب کو مؤخر کیوں کرتے ہیں، کیوں لیٹ کرتے ہیں، دنیا میں کیوں نیک لوگوں کو ان کا بدلہ نہیں دے دیتے اور گنہگاروں کو ان کی سزا کیوں نہیں دے دیتے۔ انہوں نے یہ اشکال کیا تھا۔ اس پر مکمل تفصیل آپ حضرات کے سامنے آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 قسمیں کھا کر کے ثبوت پیش کیا کہ کیوں میں نے اس کو لیٹ کیا ہے۔ تو فجر کی قسم کھائی، رات کی قسم کھائی، ان 5 قسموں کے ذریعے اس بات کی تاکید کی کہ یقیناً قیامت کی ضرورت ہے۔ وہ آپ کے سامنے مکمل خلاصہ آ چکا ہے۔ اب آگے ایک اشکال ان کا یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو طاقت نہیں ہے دنیا میں عذاب دینے کی اور کسی کو بدلہ دینے کی۔ تو اس پر یہ بات چل رہی تھی، قوم عاد کا ذکر پہلے گزرا کہ قوم عاد ایسی قوم تھی کہ جنہوں نے ایک ہی بادشاہ نے سارے خزانے جمع کیے، سب لوگوں کو پیسے دے دے کر کے اپنی طرف میں کیا، جنت دنیا میں بنائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سمیت سب کو ہلاک کر دیا کہ تو کتنی طاقت رکھ سکتا ہے۔ تو یہ بادشاہ ہلاک کیا، کل اس کا واقعہ آپ کے سامنے گزرا۔ اس کے بعد قوم ثمود کا واقعہ ذکر کر رہے ہیں کہ قوم ثمود قوم تھی۔ اصل میں ان کا مکمل تفصیلی واقعہ تو اس کے بعد والی سورت والشمس وضحاہا میں آ رہا ہے۔ خلاصہ یہ کہ قوم ثمود جو تھی وہ پتھروں کے ذریعے، پتھروں میں اپنے ہاتھ کے ذریعے وہ دروازے بھی بنا لیا کرتی تھی اور پتھروں کے گھر بنا لیا کرتی تھی۔ ایسی مضبوط قوم ہم نے ان کو بھی ان کے تکبر کی بنا پر ہلاک کیا۔ تیسری قوم ذکر کیا وفرعون ذی الاوتاد، کہ فرعون، کہ اس کو بھی ہم نے ہلاک کیا۔ فرعون کو میخوں والا کہا گیا۔ میخوں والا کا کیا مطلب؟ اس لیے کہ وہ سزا دیتا تھا تو ہاتھوں پر اور پیروں پر کیل ٹھوکتا تھا، آدمی کو یوں دیوار کے ساتھ کھڑا کر دیتا اور اس پر کیل مارتا تھا، اس لیے اس کو میخوں والا کہا گیا۔ اس کا ایک واقعہ لکھا ہے، جزئیل یا جزئیل، ایک اس کا خزانچی تھا۔ وہ خزانچی نے چپکے سے اسلام قبول کر لیا۔ تو اسلام قبول کیا، اس کو پتہ چلا کہ اس نے تو اسلام قبول کیا ہے، تو اس نے اس کو باقاعدہ لٹایا، اس پر کیل ٹھوکے گئے اور اس کو شہید کر دیا گیا۔ اور اس کی جو بیوی تھی وہ حضرت آسیہ کی خادمہ تھی، فرعون کی بیوی، تو اس نے بھی اسلام قبول کر لیا، تو اس کے ساتھ بھی یہ مسئلہ کیا کہ کیل ٹھوکے گئے اور اس عورت کو اس نے شہید کر دیا۔
حضرت آسیہ نے جب اسلام قبول کیا تو بار بار وہ غصے ہوتا اور مارنے کے لیے حضرت آسیہ کو جاتا، لیکن حضرت آسیہ سمجھا بجھا کر کے اس کو نکال دیتی۔ ایک مرتبہ اس کو غصہ آیا تو اس نے کہا کہ چلو اس کو بھی باندھو۔ حضرت آسیہ کو باندھا گیا، کیل ٹھوکے گئے، کہا کہ پتھر کی بڑی چٹان اس کے اوپر رکھ دو۔ حضرت آسیہ اپنے رب سے دعا کرتی ہے، اے اللہ تعالیٰ میں ان ظالموں سے چھٹکارا چاہتی ہوں۔ قرآن میں اس کا ذکر ہے کہ میں ان ظالموں سے ان ظالموں سے چھٹکارا چاہتی ہوں، مجھے جنت دے دے۔ حضرت اسرائیل کو بھیجا، روح قبضہ ہو گئی اور جنت میں ان کے لیے گھر تعمیر ہو گیا اور وہاں پر ان کی روح پہنچ چکی۔ اب فرعون دیکھنے کے لیے گیا کہ آسیہ تو ٹھنڈی پڑ گئی ہے، اس کی تو روح قبضہ ہو گئی ہے، تو وہ مایوس ہو چکا کہ یہ تو دنیا سے رخصت ہو گئی۔ تو یہ 3 واقعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دوسرے جواب میں ذکر کیے۔ وہ یوں کہتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو ایک ساتھ کیسے سمیٹے گا، اللہ کی کیا طاقت ہے، طاقت والوں کے ساتھ وہ کیسے بچاؤ کر پائے گا اپنا۔ یہ جملہ جو دہریہ اور ناستک لوگوں کا تھا، تو اس کا یہ جواب۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صرف قرآن میں تو بہت سارے واقعے ہیں، ان 3 واقعوں کا کیوں اس صورت میں ذکر کیا؟ قرآن میں تو بہت ساری قوموں کے واقعات گزرے، لیکن ان 3 کا ہی کیوں انتخاب کیا گیا کہ یہ 3 واقعوں کی یہاں پر کیا ضرورت تھی، کیا اشارہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو اس پر جواب نقل کیا ہے کہ پہلے نمبر پر قوم عاد اور شداد کا واقعہ ذکر کیا، دوسرے نمبر پر ثمود کا واقعہ ذکر کیا اور تیسرے نمبر پر فرعون کا واقعہ ذکر کیا۔ تو یہاں پر ان 3 واقعوں کی ضرورت اس لیے کہ طاقت کے بل بوتے اور مال اور دولت کے ذریعے طاقت بہت زیادہ شداد کے پاس تھی کہ اگر کوئی طاقت کے بل بوتے پر میرا مقابلہ کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا، تو میں نے ان کو ہلاک کر کے آپ کے سامنے ثبوت پیش کیا۔ اگر کوئی مضبوط قلعوں میں بند ہو جاوے، اپنے ہاتھوں سے گھر تلاش کر کے اگر میں ان کو وہاں ہلاک کرنا چاہوں تو دنیا کی کوئی طاقت مجھے نہیں روک سکتی، تو میں نے ان کو قلعوں میں ختم کیا، قوم سمود کو۔ اور اگر کوئی لشکر کی زیادتی کے ذریعے مجھ پر دعویٰ کرنا چاہے تو فرعون کے پاس لشکر بہت زیادہ تھا، میں نے اس کو بھی ہلاک کر دیا۔ اس لیے کوئی یہ خیال نہ کرے کہ قیامت آنے والی نہیں ہے، قیامت آئے گی، اس کو ایک وجہ سے اس کو مؤخر کیا گیا ہے۔ یہ تینوں واقعات ذکر کر کے ان کا یہ دوسرا جواب تیار ہوا۔ تیسرا سوال ان کا یہ تھا دہریوں کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو علم نہیں ہے لوگوں کے گناہوں کا اور لوگوں کی نیکیوں کا علم نہیں ہے۔ 2 کا جواب آ چکا اور تیسرے کا جواب اب قرآن دے رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو علم نہیں ہے، لوگ گناہ کرتے ہیں اس کا علم نہیں ہے۔ تو اس کا جواب اب قرآن دے رہا ہے، ان ربک لبالمرصاد، یقیناً تیرا رب البتہ طاق میں ہے، گھاٹ میں ہے۔ مرصاد کہتے ہیں کہ ایک شکاری شکار کے لیے بیٹھے تو جب اس کا تیر جب چلا رہا ہے شکار کی طرف تو آجو بازو والے لوگوں کی طرف اس کا دھیان نہیں جاتا، تو جس طرح اس کا نشان صرف اس کے شکار کی طرف ہے اس کو مرصاد کہا جاتا ہے۔ اسی طرح بندہ دنیا میں بسنے والی ہر مخلوق پر ایسا دھیان ہے کہ جس طرح شکاری ایک شکار پر دھیان دیتا ہے، اس طریقے پر اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کی حرکت کو ایک ہی وقت میں دیکھتا ہے۔ کون ابھی کیا کرتا ہے، کون بادشاہ کیا کرتا ہے، غریب کیا کرتا ہے، کون کھاتا ہے، کون پیتا ہے، ساری چیزوں پر اللہ تبارک، اس کو کہتے ہیں مرصاد، ان ربک لبالمرصاد۔ شیخ ذوالفقار نے لکھا ہے کہ عامتاً آدمی 4 صورتوں پر جا کر کے گناہ میں مبتلا ہو سکتا ہے کہ مجھے کون دیکھ رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، ان ربک لبالمرصاد، تیرا رب تجھے دیکھتا ہے۔ پھر کبھی آدمی اپنے دل میں کسی کے بارے میں غلط گمان کر سکتا ہے یا اپنی نیت کو بدل سکتا ہے کہ اس کو دھوکہ دے دوں گا تو کون دیکھنے والا ہے، میڈ ان چائنا کی جگہ پر میں میڈ ان جاپان کا بورڈ لگا کر کے اس کو بیچ دوں تو کون دیکھنے والا ہے، اس کو تو اوپر والا دیکھے گا، دھوکہ میں نے کیا ہے۔ یا اپنی آنکھوں کی کنکنیوں سے میں کسی کی غیبت کرتا ہوں، کسی کا اشارہ کرتا ہوں
یا فلاں کے بارے میں میرا غلط خیال ہے، اس کو کون دیکھتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب قرآن میں دیا، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، کہ وہ دلوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے اور جو آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے، اور جو تمہارے دلوں میں خیانت تم نے کی ہے اس کو بھی تمہارا رب جانتا ہے۔ خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، سینوں میں جو چھپا ہے اس کو رب جانتا ہے۔ پھر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی تنہا ہوتا ہے، دروازے بند کر لیتا ہے، میں اور میری تنہائی، کوئی نہیں ہے، میں یہاں جو چاہے کر سکتا ہوں، میری تنہائی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں قرآن میں کہا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں بھی ہو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اور کبھی آدمی اپنے پیسوں کے نسوں پر یا اپنی طاقت کے بل بوتے پر، یا ماں باپ نہیں ہے، کوئی کہنے والا نہیں ہے، تو گناہ کے اوپر اٹھتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ مجھے کوئی کہنے والا، میرا باپ مجھے نہیں کہتا، مجھے کون کچھ کہے گا، مجھے کوئی کچھ نہیں کر سکتا، وہ بادشاہ تو اس کا گھر کا، پولیس تو اس کے گھر کی، مجھے کوئی کچھ نہیں سکتا، میں نے ان کو خرید لیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں کہ تو ان اخذہ علیم شدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، چاہے دنیا تجھے چھوڑ دے۔ تو یہ چار صورتوں پر آدمی گناہ میں مبتلا ہو سکتا ہے، چاروں چار چیزیں قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کر دی۔ تو ان ربک لبالمرصاد، بے شک تیرا رب گھاٹ میں بیٹھا ہوا ہے، تو یہ نہ سمجھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو لوگوں کے گناہوں کا علم نہیں ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور بات ذکر کر رہے ہیں کہ دیکھو انسان کی تو کیا حالت ہے، جب اس کے پاس نعمتیں آتی ہیں تو وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے، اور جب نعمتیں چلی جاتی ہیں تو وہ اپنے رب کو بھول جاتا ہے۔ تو فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ، پھر انسان کے جب اس کا رب اس کا انسان کہ جب اس کا پروردگار اس کا امتحان لیتا ہے، پھر اسے عزت دیتا ہے اور نعمتیں دیتا ہے، تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت دی، وہ یوں کہتا ہے، اس کی طرف رجوع کر لیتا ہے۔ اس پر مفتی شفیع صاحب نے ایک بات لکھی ہے اس آیت کریمہ کے تحت کہ دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو نیکیاں کرتے ہیں لیکن بیچارے تکلیف میں ہیں، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو ظلم کرتے ہیں پھر بھی وہ آرام میں ہیں، پھر ان کو کبھی سر میں درد نہیں ہوا حالانکہ نافرمان تھا۔ اسی طرح آج بھی دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے بہت سارے ظالم بادشاہ کرسیوں پر اطمینان سے بیٹھے ہیں، اور دنیا میں نیکی کرنے والے لوگ تکلیف میں ہیں، جیلوں میں بند ہیں، حالات سے گزر رہے ہیں۔ تو ایسا کیوں؟ یہ جواب تھا، تو یہ دو آیت کریمہ اس کا جواب دے رہی ہے کہ میرا مدار نیکی، اگر کوئی مالدار ہو جاوے، کوئی ایسو آرام میں ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ راضی ہے، اور کوئی تکلیف میں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض ہے۔ یوں تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تکلیفیں پہنچی، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان سے اللہ ناراض تھے۔ اور ابو جہل بڑے زور و شور کے ساتھ تھا لیکن وہ نافرمان تھا، تو اس پر اندازہ نہیں لگایا سکتا۔ پہلی یہ دو آیت کریمہ اس کا تو یہ جواب دے رہی ہیں، اس لیے اس کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو رزق کا مل جانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کی علامت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو کہیں سے کسی بھی طرح رزق پہنچا سکتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ باوجود نبی کے رزق سے محروم بھی کر دے، کبھی نیک بندے کو بھی رزق سے محروم کر دے کہ ابھی نہیں ہے، ابھی آپ تنگی میں زندگی گزارو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی چیز ہوتی ہے کہ جو اپنے بندوں کو قریب کرنا چاہتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے کھانے کو نہیں ملتا تھا، اپنا تقرب کروانا چاہتے کہ میرے نزدیک میرا محمد آ جائے، اور لوگوں سے بھی یہی حال ہے۔ ایک مصر میں 4 بڑے محدث گزرے ہیں، چاروں کا نام محمد تھا، محمد 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 محمد، 4 بڑے محدث، چاروں محمد نامی تھے۔ وہ علم حدیث کے لیے چاروں کے 4 نکلے، اور ایک گھر میں ان لوگوں نے حدیث کا مطالعہ شروع کیا کہ چلو حدیث پڑھتے ہیں۔ اب ان کے پاس جو اناج تھا، کھانے کا غلہ، وہ تو تھوڑے دنوں میں ختم ہو گیا، اب تو فاقے سے زندگی گزر رہی ہے۔
تو رات کے وقت میں چاروں نے مشورہ کیا کہ ایک بات کرتے ہیں، چاروں اگر کمانے جائیں گے تو حدیث کا نقصان ہوگا، تو کہ کیا کرتے ہیں، صبح میں ایک بندہ جائے گا، اتنا لائے گا کہ چاروں کو کافی ہو جائے، ہر ایک کی باری رکھیں گے، چلو۔ تو انہوں نے رکا ڈالا، چٹھی اچھالی کہ چلو اس کے ذریعے جس کا نام آئے وہ جائے گا کمانے کے لیے، وہ مزدوری کرے گا، جو پیسے آئیں گے اس سے ہم رات کو کھائیں گے اور علم دین حاصل کریں گے۔ تو ایک آدمی کا نام آیا، جس کی چٹھی آئی اس کی باری تھی کہ چلو میں جا رہا ہوں، تو اس نے نماز شروع کی کہ میں نماز پڑھ کے جا رہا ہوں۔ دوپہر کے وقت میں نماز اس نے شروع کی، اور ادھر اس نے نماز شروع کی، ادھر وقت کا بادشاہ احمد بن طولون اس کے خواب میں حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آئے، زیارت ہوئی، اور حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ، اور دوپہر کا وقت تھا، اس کو اچانک آنکھ لگی اور قیلولہ کی نیت سے وہ احمد بن طولون بڑا نیک بندہ تھا، وہ سو گیا۔ تو خواب میں حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آ کر کے اس کو کہا کہ تیرے یہاں علم حدیث کی طلب کے لیے 4 بندے آئے ہیں، ایک گھر میں ہے اور تو یہاں بادشاہت پر ہے، ان کا کوئی خیال نہیں کیا جا رہا ہے۔ تو اس نے 1000 دینار کی تھیلی بھری اور کہا کہ ڈھونڈو کہ یہاں محدث کہاں ہے۔ چنانچہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ آدمی پہنچے کہ ایک گھر ہے، ایک گھر میں 4 بندے حدیث کا علم حاصل کر رہے ہیں۔ تو وہ تھیلی ان کو دی اور کہا کہ یہ پکڑو، آج سے آپ صرف علم دین حاصل کریں گے، حدیث کے علم کو حاصل کریں گے، یہ تمہاری کفالت کے لیے اور یہ تمہارے رزق کے لیے انتظام ہوا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، آپ اس کو پکڑیے۔ خلاصہ کلام یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رزق پہنچانا چاہے تو وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، کسی ذریعہ اور کسی اسباب کا۔ اس سے بھی خدا کی قدرت کا پتہ چلتا ہے کہ ایک بندہ دعا ادھر کر رہا ہے، ایک بندہ، ایک بادشاہ اپنے گھر میں سو رہا ہے، اور بادشاہ کو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ رہے ہیں، اور وہ بادشاہ اس بات کی اطلاع حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اطلاع دے رہے ہیں کہ تیرے یہاں 4 محدث پڑھیں۔ اس سے آدمی اندازہ لگا سکتا ہے خدا کی قدرت کا کہ خدا کون ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس کی طرف ڈالیں۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ و برد مرجعہ نے ایک بات لکھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہدایت دینا چاہتے ہیں بندوں کو، لیکن طلب بندے کی ہونی چاہیے۔ پھر انہوں نے ایک بات نقل کی کہ جس وقت فرعون کو سامان تیار کیا گیا فرعون کے لیے، جادوگر آئے اور جادوگروں نے فرعون کے جادوگر جو تھے وہ آئے موسیٰ کے مقابلے میں، سارے شہر سے جادوگروں کو جمع کیا تھا موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ تو جادوگروں نے جب اپنی رسیاں ڈالی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اخیر میں جب اپنا عصا ڈالا تو سارے جو سانپ بنے تھے وہ سارے سانپوں کو موسیٰ علیہ السلام کے عصا نے اور ان کے اژدہے نے سب کو نگل لیا۔ تو سارے جو ساحر تھے، جادوگر تھے، وہ سارے کے ساروں نے اسلام قبول کر لیا اور کہا کہ یہ کوئی جادوگر نہیں، یہ اللہ کا نبی ہے، ہم مانتے ہیں ان کی نبوت کو۔ حضرت موسیٰ اللہ کی طرف رجوع ہوئے، اللہ سے بات کی کہ اللہ تعالیٰ یہ سارا نظام جو بنایا گیا وہ تو فرعون کے لیے بنایا گیا کہ ایک میدان میں سب کو جمع کیا گیا تاکہ فرعون دیکھے خدا کی قدرت، ایک نبی کے معجزے کو دیکھے اور معجزے کو دیکھ کر اسلام قبول کر لے۔ تو سارا نظام تو نے بنایا فرعون کے لیے، تو فرعون تو اسلام سے بھاگ گیا، اور ادھر سارے جادوگروں کے لیے تو کوئی نظام نہیں تھا، وہ سارے کے ساروں نے اسلام قبول کر لیا، اس میں تیرا راز کیا ہے؟ یہ بات پوچھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہ فرعون نے قبول نہیں کیا اور سارے جادوگروں نے اسلام قبول کر لیا، آخر راز کیا ہے اس میں تیرا؟ تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوا کہ اصل میں یہ سارے کے سارے جادوگر جو آئے تھے
وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صورت لے کر کے آئے تھے، ان کا لباس پہن کر کے آئے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کی طرح وہ بن کر کے آئے تھے کہ موسیٰ کی طرح جانا ہے، تو یہ صورت موسیٰ کی پسند کی انہوں نے، تو اس ناطے میں نے ان کو اسلام سے نوازا۔ اور رہا فرعون کہ اس نے تو صورت بھی اختیار نہیں کی، تو میں نے اس کو ایمان سے محروم رکھا۔ یہ مولانا اشرف علی تھانوی نے العلم والعلماء میں اس بات کو نقل کیا ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ کم سے کم ہدایت کے لیے اپنے آپ کی صورت اور صباحت کو تیار کریں، کوشش کریں۔ ایسا نہیں کہ آدمی بس کہتا رہے، آدمی دعا کرتا ہے کہ اللہ مجھے ہدایت دے، اور کوئی آدمی دعا کر کے اس کو جانا ہے صورت نے، آدمی احمد آباد کی ٹرین میں بیٹھ جائے کہ میں نے دعا کی ہے تو وہ پہنچ جائے گا، صورت کبھی نہیں پہنچے گا۔ دعا کر کے کوشش کرنا ہے، اس کو جانا پڑے گا، ڈھونڈنا پڑے گا کہ صورت اس طرف کی ٹرین جا رہا ہے تو صورت بیٹھنا پڑے گا اس کو، تو جا کر کے وہ پہنچے گا۔ آدمی کہے کہ اللہ ہدایت دے، کوشش کرے، اس کے بعد اس پر چلنے کی ڈھالے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، پھر مددیں ہوتی ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ فَأَمَّا الْإِنسان، انسان کو جب عزت ملتی ہے، دولت ملتی ہے، قوت ملتی ہے، طاقت ملتی ہے، تو کہ میرا رب بہت اچھا ہے، مجھے نعمتوں سے نوازا۔ اور جب اس کو تکلیف آ جاتی ہے تو تکلیف کے موقع پر شکایتیں کرتا ہے کہ میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ تو کوئی مومن بندہ اگر نیکی کرے اور اس کو تکلیف پہنچے تو یہ جملہ نہ بولے اللہ نے تجھے ذلیل نہیں کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے جنتی بنانا چاہتے ہیں، تجھے اپنا نزدیکی بنانا چاہتے ہیں۔ یہ خلاصہ ہے، باقی آیتیں انشاءاللہ آئندہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو قرآن پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وعنت الوجوہ للحی القیوم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد بعدد کل داء ودواء وبارک وسلم۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ ہم سب تیرے بندے ہیں، آپ ہمارے رب ہے۔ مولا کریم رزق کا مالک تو ہے، تو چاہے تو رزق دے، تو چاہے تو چھین لے۔ مولا کریم تو ہی ہمارا رب ہے، ہدایت بھی تیرے قبضے قدرت میں ہے۔ مولا کریم ہم تجھ سے سب سے پہلے ہدایت کا سوال کرتے ہیں، ہم سب کو ہدایت عطا فرما۔ مولا ہم سب کو ہدایت عطا فرما۔ مولا کریم ہدایت سے ہمیں محروم نہ فرما۔ مولا کریم یقیناً تو نے ایمان جیسی عظیم الشان دولت سے تو نوازا ہے، لیکن مولا کریم اس کے بعد ایمان کے جو تقاضے ہیں، نمازیں پڑھنا، حقوق اللہ ادا کرنا، حقوق العباد ادا کرنا، جتنے فرائض ہیں، واجبات ہیں، ان تمام کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ مولا کریم حرمین کی حفاظت فرما، مولا حرمین کی حفاظت فرما، بار بار وہاں کی حاضری ہم سب کو نصیب فرما۔ مولا کریم حرمین میں وہ اعمال کی توفیق عطا فرما جو اعمال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دیا اور امت کو تعلیم دی۔ مولا کریم مکمل سکون عطا فرما دے، وہاں کی عریانیت سے امت کی حفاظت فرما۔ مولا کریم امت کی حفاظت فرما، امت کی حفاظت فرما۔ مولا کریم ہمارے والدین، اساتذہ، رشتہ داروں کی مغفرت فرما دے، تمام مرحومین کی مغفرت فرما دے۔ مولا کریم تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوئے، ہماری تمام ضرورتیں پوری فرما۔ مولا کریم اگر تو ہمارا کھانا روک لے تو پوری دنیا مل کر کے ایک لقمہ گلے سے نیچے نہیں اتار سکتی، اگر تو پانی روک لے تو ایک گھونٹ پانی کوئی ہمارے گلے سے نیچے نہیں اتار سکتا، یہ تیری ہی قدرت ہے۔ مولا کریم ان نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ مولا کریم جہاں تک یہ زندگی مقدر ہے اسلام پر باقی رکھ، اور جب بھی تیرا بلاوا مقدر ہو کامل ایمان پر خاتمہ نصیب فرما دے۔ مولا اس مجمع میں بیٹھے ہوئے جو بھی لوگ، جس کی جو بھی تمنا ہے، ہر ایک کی ہر جائز تمنا پوری فرما دے۔ ہر ایک کے دلوں سے تو واقف ہے، کس کے دل میں کیا تمنا ہے۔ کوئی اپنی اولاد کی تمناؤں میں بیٹھا ہے تو مولا کریم، کوئی آخرت کا طلبگار ہے تو مولا کریم، کوئی اپنے رشتہ دار سے پریشان ہے تو کوئی اپنے پڑوسی سے پریشان ہے۔ ہر ایک کی جائز تمنائیں تو ہی جانتا ہے۔ کوئی حرمین کی زیارت چاہتا ہے، کوئی اپنے رزق کے بارے میں پریشان ہے، کوئی اپنی اولادوں کے نکاح کے بارے میں پریشان ہے۔ ہر ایک کی تمناؤں سے تو واقف ہے۔ مولا کریم ہر ایک کی جائز تمنا پوری فرما دے۔
مولا کریم ہماری یہ دعائیں محض آپ ہی کے فضل و کرم سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں اور آپ کے نیک بندوں کے صدقے میں اور حاضرین میں جو بھی نیک ہو اس کے آمین پر قبول فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رب۔